بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، مگر اس امیری میں بھی میں نے غربت کا بدترین ذائقہ چکھا ہوا تھا۔ بھوک اور پیاس کیا ہوتی ہے یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تھا، سارے گھر کا کام کرتی تو مجھے کھانے کے لیے سوکھی اور باسی روٹی دی جاتی تھی، جسے میں پانی میں ڈبو کر بامشکل نگلتی تھی۔ مگر میری اس حالت پر بھی کسی کو ترس نہیں آتا تھا۔ 12 سال کی عمر تک میں اپنے ماں باپ کی آنکھ کا تارا تھی۔ میرے ماں باپ مجھ سے بے حد پیار کرتے تھے اور مجھ پر جان چھڑکتے تھے، مگر میرے ماں باپ کو ہمیشہ سے اولاد نرینہ کی کمی محسوس ہوتی تھی، جسے سوچ کر وہ دونوں اداس ہو جاتے تھے۔ میں 12 سال کی ہو چکی تھی، مگر میرے ماں باپ کی کوئی اور اولاد نہ ہو سکی تھی۔ ان دونوں نے بہت سے ڈاکٹروں کو دکھایا، پیروں اور فقیروں کو بھی دکھایا تھا، مگر کہیں سے کچھ فائدہ حاصل نہ ہو سکا۔ میرے ماں باپ بالکل ہی نا امید ہو چکے تھے، کہیں سے بھی کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ مگر پھر اچانک ہی میرے ماں باپ کو یہ خوشخبری ملی کہ ان کے آنگن میں ایک اور پھول کھلنے والا ہے۔ یہ خبر سن کر میرے ماں باپ بے حد خوش تھے۔ ان دونوں کے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 9 مہینے کا عرصہ گزر گیا۔ جب وقت ولادت قریب آیا تو میری امی کی طبیعت بگڑنے لگی تھی۔ ابو انہیں لے کر فوراً ہسپتال گئے، مگر جب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میرا بھائی دنیا میں آنے کے بعد صرف چند سانسیں لے سکا اور خالق حقیقی سے جا ملا۔ امی کو اب تک اس بات کی خبر نہیں تھی۔ میرے بھائی کو دفنا دیا گیا تھا اور امی کو ایک بار پھر اس کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا تھا۔ امی کی حالت بھی بہت نازک تھی۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا اور مصنوعی سانسوں کے سہارے انہیں زندہ رکھا ہوا تھا۔ میرے ابو تو بالکل ٹوٹ چکے تھے۔ جس بیٹے کی پیدائش کے لیے ابو نے 12 سال انتظار کیا تھا، وہ انہیں چند لمحوں میں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ ابو تو اسے اپنے سینے سے بھی نہیں لگا سکے تھے۔ 2 دن بعد ہمیں یہ اندھونا خبر ملی کہ میری امی بھی ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکی ہیں۔ میری ماں کی میت سامنے رکھی تھی اور میں بس خالی خالی نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ 2 دن پہلے میرا نوازیدہ بھائی اس دنیا سے جا چکا تھا اور اب میری ماں بھی یہ دنیا چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میری ماں کو تو یہ بھی خبر نہیں تھی کہ جس بچے کو انہوں نے جنم دیا ہے وہ ان سے پہلے ہی اس دنیا سے جا چکا ہے۔ میری تو دنیا ہی اندھیری ہو گئی تھی۔ اب میرے پاس میرے ابو کے سوا اور کوئی نہیں تھا، مگر میرے ابو بھی اپنے غم میں بیٹھے تھے۔ ہمارے گھر کا نظام درہم برہم ہو گیا تھا۔ پھپھو شادی شدہ تھیں اور اپنے گھر کی تھیں، اسی لیے وہ زیادہ دن ہمارے گھر نہیں رک سکتی تھیں۔ اسی وجہ سے پھپھو نے ابو سے دوسری شادی کرنے کا کہا۔ ابو نے پھپھو سے کہا کہ ابھی تو پہلی بیوی کی قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی ہے، تو میں کیسے دوسری شادی کر سکتا ہوں؟ اس پر پھپھو نے کہا کہ اب تمہارے گھر کو سنبھالنے والا کوئی نہیں رہا ہے، تمہاری بیٹی بھی اکیلی رہ گئی ہے، کب تک ملازموں کے رحم و کرم پر رہو گے؟ اسی لیے بہتر ہے کہ تم دوسری شادی کر لو۔ یوں پھپھو نے ابو کو دوسری شادی کرنے کے لیے منا لیا۔ پھپھو ابو کے لیے لڑکیاں ڈھونڈنے لگیں، مگر کوئی بھی لڑکی پھپھو کے مزاج پر پورا نہیں اتر رہی تھی۔ پھپھو ابو کے لیے کنواری لڑکیاں تلاش کر رہی تھیں، اور ایک بچی کے باپ کے لیے کنواری لڑکی ملنا بہت ہی مشکل تھا۔ مگر ابو کے پاس چونکہ بہت دولت تھی، اس لیے ابو کے لیے مشکل امر نہ تھا۔ میں تو اب تک اپنی ماں کے غم سے سنبھل ہی نہیں سکی تھی۔ مجھے کسی بھی بات کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ ابو مجھے سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر میرے لیے میری ماں کا غم بہت بڑا تھا۔ 2 دن پہلے تک میری ماں ہنستی مسکراتی میرے ساتھ موجود تھی، اور 2 دن بعد وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اپنی ماں کے جانے کے بعد میں بالکل ہی خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ میرا ذہن اس بات کو قبول نہیں کر پا رہا تھا کہ میری ماں بھی اس دنیا میں نہیں رہی ہے۔ میں بری طرح سے بیمار پڑ چکی تھی اور میری دیکھ بھال کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ جب یہ ابو میری وجہ سے بھی دوسری شادی کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، پھپھو نے ابو کے لیے کنواری لڑکی ڈھونڈ لی تھی۔ وہ لوگ بہت غریب تھے، اسی وجہ سے دولت دیکھ کر اپنی بیٹی کی شادی ایک بچی کے باپ سے کر رہے تھے۔ ان لوگوں کی نظروں میں صرف دولت کی اہمیت تھی۔ ابو بھی مجبوری کی وجہ سے یہ شادی کرنے پر راضی ہو گئے تھے، کیونکہ جب سے امی کا انتقال ہوا تھا گھر کا نظام بگڑ چکا تھا۔ پورا گھر امی نے خود ہی سنبھالا ہوا تھا۔ ابو کو روز صبح کام پر جانے کے لیے دیر ہو جاتی تھی، کیونکہ کبھی ان کی کوئی شرٹ نہیں ملتی تھی تو کبھی ان کے کپڑے استری نہیں ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے ابو بہت تنگ آ چکے تھے۔ پھپھو بھی اپنے گھر جا چکی تھی، کیونکہ ان کے بچے بھی چھوٹے تھے اور انہیں اپنے گھر کو بھی دیکھنا تھا۔ ابو میرا خیال رکھنے کی کوشش کرتے تھے، مگر میں دن بدن کمزور اور بیمار ہوتی جا رہی تھی۔
مجھے بس اپنی ماں کی یاد آتی رہتی تھی۔ میری ستیلی ماں گھر میں آ گئی اور اسی دن سے میری بدقسمتی شروع ہوئی تھی۔ پہل تو میری ستیلی ماں نے مجھے بہت پیار کیا، مگر پھر آہستہ آہستہ ان کا اصل چہرہ سامنے آنے لگا تھا۔ میری ستیلی ماں کو ملازموں کے ہاتھ کا کیا گیا کام بالکل بھی سمجھ نہیں آتا تھا۔ وہ ملازموں کو ڈھیر باتیں سنایا کرتی تھیں اور انہوں نے کافی ملازموں کو کام سے فارغ بھی کر دیا تھا۔ میں تو اس معاملے میں کچھ بول نہیں سکتی تھی، اسی وجہ سے خاموش رہتی تھی۔ میری عمر اس وقت محض 12 برس تھی۔ مجھے اس سب معاملات کی کوئی فکر نہیں تھی، مگر میری ستیلی ماں نے مجھ پر کام کا بوجھ ڈالنا شروع کر دیا تھا، اور اگر مجھ سے کام میں کوئی غلطی ہو جاتی تو وہ مجھے ہزاروں باتیں سنایا کرتی تھیں۔ میں تو پہلے ماں کے چھوڑ جانے کے غم میں مبتلا تھی، مگر جب میری ستیلی ماں نے میرے ساتھ یہ سلوک کرنا شروع کیا تو میں تو بالکل ہی خاموش ہو کر رہ گئی۔ میں صبح اسکول جاتی اور اسکول سے واپس آنے کے بعد مجھے ایک لمحے کی بھی فرصت میسر نہیں آتی تھی، یہاں تک کہ مجھے دوپہر کا کھانا کھانے تک کی مہلت نہیں دی جاتی تھی۔ میرے گھر آتے ہی ستیلی ماں ہزاروں کام نکال کر بیٹھی ہوئی ہوتی تھی اور ایک کے بعد ایک کام میرے سپرد کرتی رہتی تھی۔ پہلے تو مجھ سے کام میں غلطی ہوتی تو وہ صرف مجھے ڈانٹ کر خاموش ہو جایا کرتی تھی، مگر اب جب مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی تو وہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے بھی نہیں چوک رہی تھی، اور مجھے ہمیشہ یہی دھمکی دیتی کہ اگر میں نے اس بارے میں کبھی بھی ابو کو بتایا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ میں ڈر کے مارے خاموش رہتی اور ان کی مار سہتی رہتی۔ میرے ذہن میں ان کا ڈر اور خوف اس قدر بیٹھ چکا تھا کہ میں کسی سے بھی اس بات کا تذکرہ نہیں کرتی تھی اور دن رات ان کی مار سہتی رہتی تھی، یہاں تک کہ وہ مجھے غصے میں اندھیرے کمرے میں بند کر دیا کرتی تھیں۔ میں پورا دن اس اندھیرے کمرے میں رہتی تھی، وہ کمرہ کھولنا بھی بھول جاتی تھیں اور ابو کے گھر آنے سے پہلے مجھے اس کمرے سے نکال لیا کرتی تھیں، مگر ساتھ ہی میرا جبڑا سخت ہاتھوں سے دبوچ کر مجھے کہتی تھیں کہ اگر یہ بات میں نے ابو کو بتائی تو وہ مجھے جلا دیں گی، اور انہوں نے صرف دھمکی دینے پر ہی بس نہیں کیا تھا۔ ایک دن میں نے ابو کو بتانے کی کوشش کی، اس وقت میری ستیلی ماں ابو کو دکھانے کے لیے باورچی خانے میں مصروف تھیں۔ میں نے ابو کو بتانے کی کوشش کی کہ ستیلی ماں میرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہیں۔ جانے میری ستیلی ماں کو اس بات کی بھنک کیسے لگ گئی، وہ فوراً ہی باورچی خانے سے نکل کر کمرے میں آ گئیں۔ ابو سر جھکائے اپنے موبائل پر مصروف تھے۔ میری ستیلی ماں فوراً ہی کمرے میں آ کر مجھے گھورنے لگیں۔ میں فوراً ہی اپنی جگہ سے ڈر کر کھڑی ہو گئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس دن تو میری ستیلی ماں خاموش رہی تھی، مگر اگلے دن میری شامت آ گئی۔ جب میں اسکول سے آئی تو میری ستیلی ماں باورچی خانے میں تھی۔ انہوں نے مجھے آواز دے کر وہیں بلا لیا۔ میں ڈرتے ڈرتے باورچی خانے میں گئی تو میری ستیلی ماں نے مجھے اپنے قریب بلایا اور میرا ہاتھ پکڑ کر گرم ہوتے چولہے سے لگا دیا۔ میری دل دوست چیخ نکل گئی، مگر میری ستیلی ماں کو مجھ پر ذرا بھی رحم نہیں آ رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے ان کی التجا کی کہ میرا ہاتھ چھوڑ دیں، جس پر انہوں نے سختی سے مجھ سے کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اپنے باپ سے میری شکایت کرنے کی۔ میں نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا اور ان سے کہا کہ آئندہ میں کبھی ایسا نہیں کروں گی، مگر انہیں مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ میری ستیلی ماں ایک ظالم عورت کا روپ دھار چکی تھی۔ اس دن کے بعد میں نے کبھی ہمت نہیں کی کہ ابو سے کبھی ان کی شکایت کر سکوں۔ میری ستیلی ماں نے مجھ سے کہا کہ جب رات کو ابو گھر آیا کریں تو میں اپنے کمرے میں بند ہو جایا کروں اور ان کے سامنے مت آیا کروں۔ میرے پاس میرا ایک ہی رشتہ تو بچا تھا اور ستیلی ماں مجھے ان سے بھی دور کر رہی تھی، مگر میں ان کی بات ماننے پر مجبور تھی، کیونکہ ورنہ وہ مجھے اسی طرح تکلیفیں دیتی رہتی۔ میں نے اب ابو کے سامنے جانا بالکل بند کر دیا تھا۔ ابو نے بھی اس بات پر بالکل بھی دھیان نہیں دیا۔ وہ اپنی نئی بیوی کے ناز نخروں میں الجھ کر مجھے بالکل ہی بھول گئے تھے۔ اکثر تو مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے میرا کوئی وجود ہی اس دنیا میں نہیں ہے۔ چند ہی سالوں میں میرے 3 بہن بھائی اس دنیا میں آ گئے تھے۔ ان کے آنے کے بعد میری حیثیت اس گھر میں صرف ایک نوکرانی کی رہ گئی تھی۔ میں سارا دن اپنے بہن بھائیوں کو سنبھال کر ہلکان ہو جاتی، مگر پھر بھی میری ستیلی ماں کو مجھ پر رحم نہیں آتا تھا۔ وہ اپنے بچوں کو میری ذمہ داری پر چھوڑ کر بے فکر ہو جاتی تھیں، اور اگر ان کے بچوں کو کھیلتے ہوئے کوئی چوٹ لگ جاتی تو میری شامت آ جایا کرتی تھی۔ وہ آؤ دیکھتی نہ تاؤ مجھے بری طرح سے مارنے لگ جایا کرتی تھیں، مگر اس دن کے بعد سے میں نے دوبارہ سے ابو سے ان کی شکایت کرنے کی کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی۔ میری ستیلی ماں نے میرے ساتھ بہت ہی برا سلوک روا رکھا تھا۔
انہوں نے مجھے گھر میں ایک ملازمہ سے زیادہ حیثیت اور اہمیت نہیں دی تھی، یہاں تک کہ مجھے سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ ابو تو مجھے بالکل ہی نہیں پوچھتے تھے۔ میری ستیلی ماں نے ان کے ذہن میں میرے خلاف جانے کون سی خرافات بھری تھیں۔ ابو مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کی نظر میں میں صرف ایک بدتمیز لڑکی تھی جو ان کی بیوی سے بدتمیزی کرتی تھی، اور اسی وجہ سے ابو مجھ سے دور ہو گئے تھے۔ اور اگر غلطی سے میرا ابو سے سامنا ہو جاتا تو ابو مجھے اس بات پر ڈانٹتے تھے میں کیوں دن بدن بدتمیز ہو چکی ہوں، حالانکہ انہوں نے کبھی مجھے ستیلی ماں سے بدتمیزی کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، مگر پھر بھی جانے ستیلی ماں نے ان کی آنکھوں پر ایسی کون سی پٹی باندھی تھی۔ انہیں سب کچھ نظر آتے ہوئے بھی کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اس ماحول میں رہتے ہوئے میری ذہنی حالت بے حد خراب ہو گئی تھی۔ میں گھنٹوں ایک ہی جگہ بیٹھی سوچتی رہتی تھی، یہاں تک کہ مجھے اپنے ارد گرد کا بھی کوئی ہوش نہیں ہوتا تھا۔ ستیلی ماں مجھے آوازیں دیتی رہتی، مگر ان کی کوئی بھی آواز میرے کانوں میں نہیں آتی تھی۔ پھر اس بات پر مجھے ان سے مار پڑتی تھی۔ رات کو سونے لیٹتی تو میرا جسم بری طرح سے دکھ رہا ہوتا تھا۔ مجھے درد کے مارے گھنٹوں نیند نہیں آتی تھی۔ میں ساری رات کراتی رہتی تھی۔ پیٹ بھر روٹی نہ ملنے کی وجہ سے میں بے حد کمزور ہوتی جا رہی تھی، مگر میرے سگے باپ تک کو میری کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میری تعلیم بھی ادھوری رہ گئی تھی۔ میری ستیلی ماں نے 7ویں کے بعد ہی مجھے اسکول سے اٹھا لیا تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ بن ماں کی بچی ہے، کل کو کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو سب انہیں ہی الزام دیں گے۔ اسی وجہ سے انہوں نے مجھے اسکول بھی نہیں جانے دیا۔ میں پورا دن گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ مجھے کہیں آنے جانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ میری دونوں بہنیں اور ایک بھائی بہت اچھے اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ جب وہ روز صبح اٹھ کر اسکول جاتے تو میں انہیں حسرت سے دیکھا کرتی تھی۔ میرے گھر کے ماحول نے میری ذہنی صحت پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ میں مسکرانا بالکل ہی بھول چکی تھی۔ خوشی کیا ہوتی ہے، اس بات کا مجھ سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اب میری ستیلی ماں کو میری شادی کی فکر ستانے لگی تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ایک ہی دن میں میری شادی کر دیں۔ میری ستیلی ماں نے میرا رشتہ ایک بہت ہی غریب گھرانے میں تلاش کیا۔ حالانکہ اس وقت میری عمر مختص 17 برس تھی، مگر ان کو میری شادی کی فکر اس قدر کھائی جا رہی تھی کہ نہ جانے میری کتنی عمر گزر چکی ہے۔ ابو نے بھی یہ سارا معاملہ ان پر چھوڑ رکھا تھا۔ میری ستیلی ماں نے میرا رشتہ مجھ سے 2 گنا عمر کے آدمی کے ساتھ طے کر دیا، اور ابو نے اس معاملے میں ان سے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ میری ستیلی ماں مجھ سے نہ جانے کون سا بدلہ لے رہی تھی۔ مجھے اس بات کی بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ابو بھی مجھے بوجھ سمجھ کر اپنے سر سے ٹالنا چاہتے تھے۔ ان دنوں میں مسلسل روتی تھی۔ میں یہ شادی بالکل بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر مجھے زبردستی شادی پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ پھپھو کو جب اس بات کی خبر ملی کہ میری ستیلی ماں نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے، اور نہ کہ صرف میرا رشتہ طے کیا ہے بلکہ کس شخص سے میرا رشتہ طے کیا ہے، اور وہ عمر میں مجھ سے 2 گنا، تو پھپھو نے ابو کو اس رشتے سے روکنے کی کوشش کی، مگر ابو پر جانے ستیلی ماں نے کیا پڑھ کر پھونکا ہوا تھا۔ ابو نے پھپھو کی بات کو بھی رد کر دیا اور ان سے کہا کہ میں اپنی بیٹی کے بارے میں جو بھی سوچوں گا وہ اس کے لیے بہتر ہوگا، اسی لیے وہ اس معاملے میں بالکل بھی نہیں بولے۔ پھپھو اپنا سا منہ لے کر رہ گئیں، یہاں تک کہ ستیلی ماں نے انہیں پانی تک کا نہیں پوچھا تھا۔ وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی اٹھ کر چلی گئیں۔ جب بھی ابو کو احساس نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنے گھر سے اپنی بہن کو ناراض کر کے بھیجا ہے، جبکہ پھپھو میرے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئی تھیں، جسے ابو نے یکسر ہی نظر انداز کر دیا تھا۔ حالانکہ ابو چاہتے تو میری شادی پھپھو کے گھر بھی کر سکتے تھے، مگر ان کی آنکھوں پر ستیلی ماں نے پٹی باندھی ہوئی تھی۔ ابو اپنی بیوی کی اجازت کے بغیر کوئی بھی قدم نہیں اٹھاتے تھے، مگر اس سب میں میری زندگی برباد ہو رہی تھی اور کسی کو اس بات کی ذرا بھر پرواہ بھی نہیں تھی۔ یہاں تک کہ میری شادی کی تاریخ بھی طے کر دی گئی تھی۔ مجھے دن رات بس رونے سے کام تھا، کیونکہ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہر لڑکی کی طرح میں نے بھی اپنے جیون ساتھی کو لے کر بہت سے سپنے سجائے تھے، مگر میرے خواب یوں چور چور کر دیے جائیں گے یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں سوچا کرتی تھی کہ جب میری شادی ہو جائے گی تو شاید تب میں سکون کی زندگی گزاروں گی، تب مجھے پیٹ بھر کر روٹی نصیب ہوگی۔ مگر یہاں تو میری شادی جس گھر میں ہو رہی تھی وہاں تو پیٹ بھرنا تو دور کی بات، 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں تھی۔ مگر میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ستیلی ماں کا خوف مجھ پر بری طرح سے حاوی تھا۔ میں ان کو دیکھ کر ہی کانپنے لگ جایا کرتی تھی۔
کیونکہ انہوں نے مجھے مار مار کر میرے ذہن پر اپنی دہشت بٹھا دی تھی۔ میری سادگی سے شادی کر کے مجھے گھر سے رخصت کر دیا گیا اور میری سوتیلی ماں نے سکون کا سانس لیا، کیونکہ میں ہی ان کا وہ کانٹا تھی جو ان کے حلق میں اٹکا ہوا تھا۔ جب میں بیاہ کر اپنے سسرال آئی اور اپنے شوہر کو دیکھا تو جانی کتنے لمحوں کے لیے میں سکتے میں آ گئی۔ میرا شوہر ایک ادھیڑ عمر کا آدمی تھا اور اس کا گھر بھی 2 کمروں کا ٹوٹا پھوٹا سا تھا۔ میں دلہن بنی سیج پر بیٹھی ہوئی تھی اور اپنی قسمت کو رو رہی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری شادی ایسے گھر میں اور ایسے شخص سے ہو جائے گی۔ پہلی ہی رات میرے شوہر نے میری اہمیت اور حیثیت مجھے بہت اچھے سے سمجھا دی تھی۔ میں نئی نویلی دلہن تھی، مگر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ شادی کے بعد مجھے میری سوتیلی ماں نے واضح الفاظ میں منع کر دیا تھا کہ میں اب ان کے گھر قدم بھی نہیں رکھوں، اور میں ان کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ میرا ایک ہی آسرا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ میرے باپ نے بھی پلٹ کر میری خبر تک نہیں لی تھی۔ وہ تو مجھ سے ایسے پرائے اور بیگانے ہو گئے تھے جیسے میں ان کی اولاد ہی نہیں ہوں۔ مگر اس پر بھی میں نے صبر سے کام لیا اور اپنے گھر واپس آ گئی۔ مگر یہاں آ کر بھی مجھے ایک دن بھی سکون کا میسر نہ آ سکا۔ میرا شوہر ایک انتہائی اکھڑ مزاج آدمی تھا۔ اگر اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جاتی تو وہ ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔ روز رات کو میرا شوہر شراب پی کر گھر آتا تھا اور مجھے روئی کی مانند دھنک کر رکھ دیتا تھا۔ روز ہی میرے جسم پر کوئی نہ کوئی نیا زخم ہوتا تھا اور میں روز صبح اٹھ کر اپنے زخموں کی پرواہ کیے بنا ایک بار پھر سے اس کی خدمت میں لگ جاتی تھی۔ میرے شوہر نے مجھ سے اس وجہ سے شادی کی تھی کہ میں بڑے گھر کی بیٹی ہوں، لازمی اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آؤں گی۔ مگر جب میں خالی ہاتھ ہی سسرال آ گئی تو اس کے ارمانوں پر پانی پھر گیا، ورنہ اس نے سوچ رکھا تھا کہ میں اتنا جہیز تو لے کر آؤں گی کہ وہ ساری زندگی بیٹھ کر کھائے گا۔ مگر یہاں تو الٹا میری ذمہ داری بھی اس کے سر پڑ گئی تھی۔ اسی وجہ سے وہ مجھ سے جھنجھلایا ہوا رہتا تھا، کیونکہ اس کو اس بات کی امید نہیں تھی کہ میں یوں خالی ہاتھ آ جاؤں گی۔ میرے شوہر نے کبھی مجھ سے پیار سے بات نہیں کی تھی، ہمیشہ گالی بک کر مجھے مخاطب کرتا تھا اور میں صبر کا گھونٹ بھر کر رہ جاتی تھی، کیونکہ اس گھر کے سوا اور کہیں بھی میرے رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اسی وجہ سے اس کی مار کھانے پر بھی مجبور تھی اور اس کی گالیاں کھانے پر بھی مجبور تھی۔ وہ دن میری زندگی کے سب سے اذیت ناک دن تھے۔ میرا شوہر مجھے تکلیف دینے کے نئے نئے طریقے تلاش کرتا تھا۔ کبھی وہ مجھے بیلٹ سے مارتا تو کبھی وہ میرا سر دیوار سے مار دیتا، اور اگر اس پر بھی اس کو تسلی نہ ہوتی تو وہ میرا جسم سگریٹ سے داغ دیا کرتا تھا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے دن بہ دن نیم پاگل ہوتی جا رہی تھی۔ میرا کوئی پرسان حال نہیں تھا اور نہ ہی میرے شوہر سے کوئی سوال کرنے والا تھا۔ وہ ہر طرح کی اذیت مجھے دیتا تھا۔ اب تو میری حالت ایسی ہو گئی تھی کہ میں بیٹھے بیٹھے ہنسنے لگ جایا کرتی تھی اور کبھی رونے لگ جاتی تھی۔ میرے آنسوؤں پر میرا کوئی بھی اختیار نہیں تھا۔ میں ایک بار اپنے باپ سے ملنا چاہتی تھی اور انہیں یہ سب کچھ بتانا چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے اس دن سوتیلی ماں کے منع کرنے کے باوجود میں ان کے گھر چلی گئی۔ میری سوتیلی ماں مجھے اپنے گھر میں دیکھ کر دم بخود رہ گئیں۔ میری حالت ایسی تھی کہ کوئی بھی مجھے دیکھ کر پہچان سکتا تھا کہ میرے شوہر نے مجھے کس قدر اذیت میں رکھا ہوا ہے۔ میری سوتیلی ماں بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں اس حالت میں ابو کے سامنے آؤں۔ اسی لیے ابو کے گھر آنے سے پہلے ہی سوتیلی ماں نے مجھ سے کہا کہ تم اس گھر سے چلی جاؤ۔ میں آنکھوں میں آنسو بھر کر ان کا چہرہ دیکھا۔ کوئی اس قدر سنگ دل کیسے ہو سکتا تھا؟ انہیں میری حالت بھی دیکھ کر مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ میری سوتیلی ماں نے مجھ سے کہا کہ پہلے ہی تمہارے باپ کی طبیعت خراب ہے، اوپر سے تم بھی آ کر بیٹھ گئی ہو، اس طرح سے تمہارے باپ کی طبیعت مزید خراب ہو جائے گی۔ اگر اسے کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار تم ہوگی۔ سوتیلی ماں کے منہ سے یہ بات سن کر میں ڈر گئی تھی، کیونکہ میں بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے میرے ابو کو کچھ بھی ہو۔ کچھ عرصے سے ابو کو دل کی تکلیف رہنے لگی تھی اور اب ان کے لیے کوئی بھی صدمہ خطرناک ہو سکتا تھا، اور اس وقت میں اس قدر زخموں سے چور تھی کہ میری حالت دیکھ کر ابو ضرور صدمے میں چلے جاتے۔ اسی وجہ سے میں ابو سے ملے بغیر وہاں سے آ گئی تھی۔ میرے نکلتے ہی سوتیلی ماں نے دروازہ میرے منہ پر بند کر دیا۔ میں نے دکھ سے پلٹ کر اپنے گھر کے بند دروازے کی جانب دیکھا تھا اور اپنے آنسو پوچھتے ہوئے گھر کی راہ لی تھی، جہاں ضرور میرا شوہر غصے میں بھرا میرا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ میں اسے بتائے بغیر گھر سے نکلی تھی
میں دن رات ایک جہنم میں بسر کرنے لگی تھی، مگر انہی دنوں مجھے خبر ہوئی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ جب یہ خبر میں نے اپنے شوہر کو سنائی تو اس نے مجھ سے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اسے بچہ نہیں چاہیے۔ پہلے میں اس کے سر پر بیٹھی ہوں، اب اوپر سے اس بچے کا خرچہ بھی اسے برداشت کرنا پڑے گا۔ میں حیرت سے اپنے شوہر کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کوئی باپ کیسے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو مار سکتا تھا؟ میرا شوہر مجھے زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ میں ہرگز بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن جب اس نے مجھے بری طرح سے مارا تو مجھے جانا ہی پڑا، مگر ڈاکٹر نے میرا بچہ ضائع کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد میرا شوہر مجھے 2-3 ڈاکٹروں کے پاس مزید لے کر گیا، مگر سب نے ایک ہی بات کہی۔ میں نے سکون کا سانس لیا تھا، کیونکہ کوئی بھی ماں اپنے بچے کو نہیں مار سکتی ہے، مگر میرے شوہر کے دماغ پر یہ بات سوار ہو چکی تھی۔ وہ میڈیکل سٹور سے میرے لیے دوائیاں لے آیا اور مجھے زبردستی کھلا دیں، جس کی وجہ سے میرے بچہ جو خطرے میں ہو سکتا تھا، مگر وہ دوائیاں کھا کر بھی میرے بچے کو کچھ نہیں ہوا۔ میرے شوہر کی ساری کوششیں بیکار جا رہی تھیں۔ میرے حمل کو 5 مہینے گزر چکے تھے اور اب تک میرا بچہ صحیح سلامت تھا۔ یہ بات میرے شوہر کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ جب میری طبیعت خراب ہوتی تو وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں لے کر جاتا تھا۔ میرا شوہر مجھے بری طرح سے مارتا پیٹتا اور مجھے دھکے دیتا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مجھے اور میرے بچے کو جان سے مار دے۔ میں دن رات دعا کرتی کہ میرے بچے کو کچھ نہ ہو، کیونکہ جب میرا شوہر غصے میں آ کر مجھے مارتا پیٹتا تو وہ میرے پیٹ پر لاتے تک مارتا تھا۔ میں اس سے اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش میں لگی رہتی تھی، مگر جب تک اس کے دل کی بھڑاس نہیں نکل جاتی تھی وہ مجھے نہیں چھوڑتا تھا۔ وہ ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ میرے بچے کو کوئی نقصان پہنچ جائے اور وہ اس دنیا میں نہیں آ سکے۔ میری ذہنی حالت مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میں گھنٹوں بیٹھی چھت کو گھورتی رہتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں خود سے اپناپک ہوتی جا رہی ہوں۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا کہ میں پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لوں تاکہ مجھے ان سارے غموں سے چھٹکارا مل جائے، مگر پھر اپنے بچے کا سوچ کر میں رک جاتی تھی۔ یہ دن گزارنے میرے لیے عذاب ہوتے جا رہے تھے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے لیے ایک نیا امتحان کھڑا ہوتا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر وہ جانے کس مٹی کا بنا ہوا تھا۔ اس کا دل میرے لیے کبھی نرم نہیں ہو سکا۔ اس نے مجھ سے ہمیشہ نفرت ہی کی۔ میں محبتوں کو ترسی ہوئی تھی، مگر ہر جگہ سے مجھے نفرتیں ہی ملی تھی۔ 9 مہینوں کا جان لیوا انتظار ختم ہوا اور میں نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا، مگر میں ہسپتال میں بالکل اکیلی تھی۔ اس مشکل وقت میں میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ میں ایک امیر گھر کی بیٹی ایک سرکاری ہسپتال میں بے یار و مددگار پڑی تھی۔ کوئی بھی میرے بچے کو دیکھنے تک نہیں آیا تھا۔ میں اپنے بچے کو لے کر گھر آ گئی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے تو شاید میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ کچھ بدل جائے گا، مگر یہ میری خام خیالی ثابت ہوئی۔ میرے شوہر کو خبر ہو گئی تھی کہ میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا ہے، مگر وہ پھر بھی گھر سے 2 دن سے غائب تھا۔ ان 2 دنوں میں وہ ایک بار بھی گھر نہیں آیا تھا۔ میرا دل یہ سب دیکھ کر خون کے آنسو روتا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو گھر میں لیے تنہا بیٹھی تھی، یہاں تک کہ میرے گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ میں نے اپنی ستیلی ماں کو بھی یہ خبر پہنچائی تھی کہ میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا ہے، مگر وہ پھر بھی مجھے دیکھنے کے لیے نہیں آئی تھیں اور نہ ہی میرے ابو مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ میں گھر میں اکیلی پڑی مسلسل روتی رہتی تھی۔ آخر کار 3 دن بعد میرا شوہر گھر آیا، مگر اس نے گھر آتے ساتھ ہی مجھے مارنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے بچے کی طرف ایک نظر بھی نہیں دیکھا، بلکہ میرا شوہر شراب پی کر گھر آیا تھا اور مجھے پوری طرح سے سود و کوب کر رہا تھا۔ وہ اس وقت میری حالت کا بھی خیال نہیں کر رہا تھا۔ میں نے 3 دن پہلے اس کے بچے کو جنم دیا تھا، مگر وہ مجھے جانوروں کی طرح پیٹ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مجھے جان سے مار دے۔ میرا بچہ مسلسل رو رہا تھا اور مجھے اتنی مہلت بھی نہیں مل رہی تھی کہ میں اسے اپنی گود میں اٹھا لوں۔ جب میرا شوہر مجھے مارتے مارتے تھک گیا تو بستر پر گر کے سو گیا، مگر مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں اسے اٹھ کر اپنی گود میں اٹھا سکوں۔ میں اپنی زندگی کے دکھوں پر رو رہی تھی، مگر میں اس وقت نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی میں اس سے بھی بڑا دکھ آنے والا ہے، جس کا مجھے بھی سامنا کرنا ہے۔
یہ دکھ مجھے آنے والے مزید بڑے دکھوں کے لیے تیار کر رہے تھے۔ میں نے ایک نظر اپنے بچے کی جانب دیکھا جو مسلسل چھت کی جانب دیکھتا رو رہا تھا۔ میرا دل اسے دیکھ کر خون کے آنسو رو رہا تھا اور میرا شوہر اس سب سے بے نیاز سدھ بدھ کھوئے سو رہا تھا۔ میں نے اپنے بچے کی خاطر اپنی زندگی سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ میں اب اپنے بچے کے لیے جینا چاہتی تھی۔ بہت بار مجھے خودکشی کا خیال ستایا تھا، مگر میں سمجھ چکی تھی کہ ایک ماں کے بغیر اولاد کی زندگی کیسی ہوتی ہے، اسی لیے میں نے اپنے ذہن سے خودکشی کا خیال نکال دیا تھا۔ مگر مجھے گزرتے وقت کے ساتھ احساس ہوتا جا رہا تھا کہ جیسے کہیں تو کچھ غلط ہو رہا ہے۔ میں سارا دن اپنے بچے کو دیکھتی رہتی تھی۔ مجھے اپنا بچہ دوسرے بچوں کی طرح نہیں لگتا تھا۔ وہ سارا دن لیٹا چھت کو گھورتا رہتا تھا اور روتا رہتا تھا۔ اس کے منہ سے راڑ ٹپکتی رہتی تھی۔ میں نے اس بات کا ذکر اپنے شوہر سے کیا، مگر میرے شوہر نے اس بات پر کان نہ دھرے۔ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرا بیٹا ذہنی معذور ہے۔ جس دن مجھے اس بات کا ادراک ہوا تھا، میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں خود کو آگ لگا لوں۔ میں جسے دیکھ دیکھ کر جیتی تھی، اب اسے دیکھ دیکھ کر میں رو رہی تھی۔ اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں اپنے شوہر کو جان سے مار دیتی۔ اسی کی وجہ سے آج میرا بچہ ایسا ہو گیا تھا۔ دوران حمل جب وہ مجھے مارتا پیٹتا تو یہ سب اسی کا نتیجہ تھا۔ میرا بیٹا 4 سال کا ہو گیا تھا۔ یہ 4 سال میں نے کس قدر اذیت میں گزارے تھے، اس بات کو میرے سوا اور کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ ایک دن میں اپنے معذور بیٹے کو لے کر گھر کے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھا کھیل رہا تھا۔ اسی اثر میں محلے کی ایک عورت ہمارے گھر آئی۔ اس نے جب میرے بیٹے کو دیکھا، اس کی بہو بھی اس کے ساتھ آئی تھی۔ اس عورت کو اپنے پوتے کی خواہش تھی، مگر وہ لوگ ہسپتال سے الٹرا ساؤنڈ کروا کے آ رہے تھے اور ڈاکٹر نے انہیں بتایا تھا کہ اس بار بھی بیٹی پیدا ہوگی۔ اس کی بہو کی پہلے سے ہی 3 بیٹیاں تھیں۔ میرا بیٹا کھیلتا ہوا اس عورت کی بہو کے پاس آ گیا اور اس عورت کے پیٹ پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس عورت نے میرے بیٹے سے کہا کہ دعا کرو میرا پوتا پیدا ہو۔ میرا بیٹا اس کے ساتھ کھیلنے میں مگن تھا اور میں بس خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ عورتیں میرے گھر سے چلی گئیں اور میں بھی انہیں بھول کر اپنے کاموں میں مگن ہو گئی تھی۔ میری شب و روز تو اب بھی ویسے ہی گزر رہے تھے، مگر اب میرے پاس رونے کے لیے ایک اور دکھ تھا۔ اسی وجہ سے میں کسی بھی دوسری بات پر دھیان نہیں دے پاتی تھی۔ میں اس عورت کو بھول ہی گئی تھی۔ کچھ دن بعد وہی عورت خوشی سے میرے گھر آئی اور اس نے مجھ سے کہا کہ میری بہو کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہوئی، کیونکہ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ بیٹی پیدا ہوگی۔ اس عورت نے مجھ سے کہا کہ یہ سب تمہارے بیٹے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے ہی میری بہو کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تھا جب ہی میرا پوتا اس دنیا میں آیا ہے۔ میں بس حیرت سے اس عورت کی باتیں سن رہی تھی، مگر میں نے اس سے کچھ نہ کہا، بس خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ مگر اس عورت نے پورے محلے میں یہ بات پھیلا دی کہ میرے بیٹے کے اس کی بہو کے پیٹ پر ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ جلد ہی پورے محلے میں یہ دھوم مچ گئی۔ محلے میں جسے خبر نہیں تھی کہ میرا بیٹا ذہنی معذور ہے، اسے بھی اس بات کی خبر ہو گئی تھی۔ محلے سے ساری حاملہ عورتیں میرے بیٹے کے پاس آنے لگیں اور اس سے اپنے پیٹ پر ہاتھ پھرواتی تھیں۔ مجھے یہ سب کچھ برا لگتا تھا، یوں میرے بیٹے کا تماشا بن رہا تھا۔ میں نے منع کرنے کی کوشش کی، مگر ان عورتوں نے مجھ سے کہا کہ اگر اس کے ذریعے کسی کا بھلا ہو رہا ہے تو ہونے دو۔ تو میں ان عورتوں کی بات سن کر چپ ہو گئی، کیونکہ وہ عورتیں بھی اپنے گھروں کی ستائی ہوئی تھیں۔ کوئی اپنے شوہر سے تنگ تھی تو کوئی اپنی ساس کے طعنوں سے عاجز آ چکی تھی۔ ہر کوئی میرے بیٹے کے پاس بس یہی آس لے کر آ رہا تھا کہ میرا بیٹا ان کے پیٹ پر ہاتھ پھیرے گا تو ان کے ہاں بیٹا ہی جنم لے گا۔ اور پھر ویسا ہی ہوا۔ جو بھی حاملہ عورت میرے بیٹے سے اپنے پیٹ پر ہاتھ پھرواتی، اس کے ہاں بیٹا ہی جنم لیتا تھا۔ لوگ میرے بیٹے سے ملنے کے لیے دور دور سے آنے لگے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، مگر میں ان عورتوں کو دیکھ کر خاموش تھی، کیونکہ اس کے ذریعے انہیں بیٹے کی نعمت مل رہی تھی۔ میرے بیٹے کے ذریعے نہ جانے کتنے ہی گھر ٹوٹنے سے بچ رہے تھے۔ ایک رات میں اور میرا بیٹا سو رہے تھے۔ میرے شوہر کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ آدھی رات کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نیند سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے لگا کہ شاید میرا شوہر گھر آیا ہوگا۔ وہ جب بھی رات کے اس پہر گھر آتا تو شراب کے نشے میں پوری طرح سے دھت کر آتا تھا۔ میں دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھی اور دروازہ کھولنے چلی گئی۔ جب میں نے دروازے پر جا کر دیکھا
تو میرے گھر کے دروازے پر ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے دروازے کی کھڑی سے اس سے پوچھا کہ کیا کام ہے، تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ حاملہ ہے اور میرے بیٹے سے اپنے پیٹ پر ہاتھ پھروانا چاہتی ہے۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور اس سے کہا کہ صبح آ جانا۔ میری بات سن کر وہ لڑکی رونے لگی اور مجھ سے کہنے لگی کہ میرے پاس صرف آج رات کا وقت ہے، صبح مجھے کسی بھی وقت ہسپتال جانا پڑ سکتا ہے۔ میں نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ وہ لڑکی اندر آ گئی۔ وہ لڑکی بے انتہا خوبصورت تھی، مگر وہ مسلسل رو رہی تھی۔ اس لڑکی نے روتے ہوئے مجھ سے کہا کہ میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، اسے ہر حال میں بیٹا چاہیے، اسی لیے اس نے مجھے میری ماں کی طرف بھیج دیا ہے۔ اگر میری بیٹی پیدا ہوئی تو وہ مجھے طلاق بھیج دے گا، اور بیٹا پیدا ہوا تو وہ مجھے آ کر لے جائے گا۔ میری بھابھی نے مجھے آپ کے بیٹے کے بارے میں بتایا تو میں فوراً ہی یہاں آ گئی ہوں۔ مجھے اس لڑکی کی بات سن کر بہت دکھ ہوا۔ اس لڑکی نے مجھے بتایا کہ اس کی پہلے سے ہی 4 بیٹیاں ہیں۔ اس بار میرے شوہر کو بس بیٹے کی ہی آرزو ہے۔ میں اسے اپنے معذور بیٹے کے پاس لے گئی اور بیٹے کو نیند سے جگا دیا اور خود کمرے سے نکل آئی تھی، کیونکہ اگر میرا شوہر گھر آ جاتا اور اس لڑکی کو گھر میں دیکھ لیتا تو ایک ہنگامہ کر دیتا۔ جب ہی میں صحن میں آ گئی تاکہ اپنے شوہر کو دوسرے کمرے میں بھیج سکوں۔ ابھی مجھے کمرے سے باہر آئے چند ہی لمحے گزرے تھے کہ مجھے اس لڑکی کی چیخ سنائی دی۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں فوراً بھاگتی ہوئی کمرے میں گئی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ چکے تھے۔ وہ لڑکی زمین پر لیٹی درد سے کرا رہی تھی۔ لگتا تھا کہ جیسے اس کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میرا بیٹا بیڈ پر بیٹھا حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں اس لڑکی کی حالت دیکھ کر پھول گئے تھے۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ لڑکی کون ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ میں اس لڑکی کے پاس گئی اور اس سے پوچھا اس کا گھر کہاں ہے، مگر اس وقت کچھ بھی بتانے کی حالت میں نہیں تھی۔ میں فوراً سے بھاگ کر پڑوس میں گئی اور انہیں اس بات کی اطلاع دی۔ وہ عورت فوراً ہی میرے ساتھ میرے گھر آ گئی تھی۔ ستیہ شکر کہ اس لڑکی کو جانتی تھی، فوراً ہی اس لڑکی کے گھر والوں کو اطلاع دی۔ وہ لوگ آ کر اپنی بیٹی کو ہسپتال لے گئے۔ اگلے دن مجھے اس پڑوسن عورت نے بتایا کہ اس لڑکی کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے اور وہ لوگ بے حد خوش ہیں۔ مجھے بھی خوشی ہوئی کہ اس لڑکی کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا ہے۔ یوں اس کے سر پر لٹکی طلاق کی تلوار سے جان چھوٹ گئی۔ کچھ وقت سے میں دیکھ رہی تھی کہ میرے بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں اپنے شوہر سے کہتی کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے چلو، مگر وہ میری بات نہیں سنتا تھا۔ ایک دن میرے بیٹے کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی۔ میں اسے خود ہی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ میں اسے لے کر ہسپتال چلی جاتی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر گھبراہٹ کے مارے میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، کیونکہ میرے بیٹے کی حالت بہت نازک ہو گئی تھی، مگر میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس جا سکتی۔ میں وہیں سڑک پر بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ یکدم ہی مجھے اپنے ابو کا خیال آیا۔ میں اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا کر اپنے ابو کے گھر آ گئی۔ میری خوش قسمتی کے ابو مجھے دروازے پر ہی کھڑے مل گئے۔ اتنے عرصے بعد انہیں دیکھ کر میں اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ سکی تھی اور بے قرار ہو کر ان کے گلے لگ گئی۔ ابو بھی بہت کمزور اور ناتواں ہو چکے تھے۔ مجھے اتنے عرصے بعد اپنے سامنے دیکھ کر انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ میں نے ان سے کہا کہ ابو میرے بچے کو بچا لیں، اس کی طبیعت خراب ہے۔ ڈاکٹر نے ہسپتال لے جانے کو کہا ہے، مگر میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اسے ہسپتال لے جا سکوں۔ ابو اسے لے کر فوراً ہی ہسپتال چلے گئے، مگر شاید میرے بچے کے پاس وقت نہیں بچا تھا۔ میرے بچے نے راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ اس نے میرے ہاتھوں میں ہی اپنی جان دی تھی۔ میرے بچے کو بہت تیز بخار تھا اور اسی بخار نے اس کی جان لے لی تھی۔ ڈاکٹر نے جب مجھے یہ خبر سنائی تو میں وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے ابو کے گھر تھی اور میرے سامنے میرے بیٹے کا جنازہ رکھا ہوا تھا۔ اس وقت میرا دل تڑپ کر باہر آنے کو بے قرار تھا، مگر میں نے صبر کیا اور یوں میرا بچہ مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا گیا اور میں خالی ہاتھ رہ گئی۔ کچھ وقت بعد میرا شوہر مجھے لینے آیا تو میں نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ ابو نے بھی مجھ پر کوئی زبردستی نہیں کی، کیونکہ ابو نے میرے چہرے اور جسم پر زخموں کے نشان دیکھ لیے تھے۔ یہ مجھے اس آدمی سے نجات مل گئی۔ اس سارے معاملے میں میری ستیلی ماں نے کچھ نہیں کہا تھا۔ مجھے اس بات پر حیرت ہوئی، مگر پھر پتہ چلا کہ ان کی بیٹی کسی لڑکے کے ساتھ گھر سے فرار ہو گئی ہے اور اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے۔
جب ہی میری ستیلی ماں اس قدر خاموش ہو گئی تھی۔ میری پھپھو دوبارہ سے میرے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آ گئیں۔ یوں میں بیاہ کر اپنی پھپھو کے گھر آ گئی۔ آج میں اپنے گھر میں سکون سے رہ رہی ہوں، مگر جب کبھی پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو سوائے اذیت کے میری جھولی میں کچھ نہیں آتا ہے۔ بیٹی کے غم نے میری ستیلی ماں کو بستر سے لگا دیا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔